مغرب کی دنیا کو آج اس ملین مارچ سے یہ پیغام جانا چاہیے، وہ قوتیں جو ملک کے اندر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں ترامیم کرنا چاہتی ہے، وہ یہ یاد رکھے کہ اگر تمہاری مائیں چارلی اور گریٹ لیڈر پیدا کرتی ہے تو ہماری مائیں آج بھی غازی لطیف اور ممتاز قادری پیدا کریں گی۔ آپ نے یہ کہا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج کمزور ہیں، مذہبی قوتیں کمزور پڑ گئی ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اس ملک کا چور وزیر اعظم جس کو امریکہ نے کرسی پہ لا کر بٹھایا ہے، وہ یہ بھول گیا کہ قوم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کے نذرانے 1954 میں بھی پیش کیے تھے، 1970 میں بھی پیش کیے تھے اور سوئے قیامت تک بھی انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا اور پاکستان کا دفاع بھی اسلامی قائدین اور دینی جماعتیں کریں گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم یونائیٹڈ اسٹیٹ آف پاکستان بنائیں گے تو یہ یاد رکھو یہ ملک غلام علی مصطفیٰ کا ہے، حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر انشاءاللہ یہ 22 کروڑ عوام پرپور دفاع کریں گی۔ آخر میں وہ فیصلہ جو اس عدالت نے دیا ہے، اس عدالتی فیصلے کو جب تک واپس نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ متحدہ مجلس عمل کا قافلہ رواں دواں ہوگا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت پر بات کر کر جرم کرتے ہیں، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم یہ جرم سر عام کریں گے، سر بازار کریں گے اور سر عام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطاب فرما رہے تھے جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ اویس نورانی صاحب اب تشریف لا رہے ہیں۔ علامہ شبیر مصری صاحب انتہائی مختصر وقت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کی محمد سے وفا پونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا لوح قلم تیرے ہیں۔ قائد ملت جعفریہ نائب صدر متحدہ مجلس عمل حضرت آیت اللہ سعد النبی صاحب نے مجھے خصوصی طور پر یہ پیغام لے کر بھیجا ہے کیونکہ وہ حاضر نہیں ہو سکے کہ تمام قائدین کو اور تمام شرکاء کو اس بات کی مبارکباد دے دیں کہ آج سے ہم نے ناموس رسالت کی خاطر جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ دیا ہے۔ ہم جان کو دے سکتے ہیں لیکن ناموس رسالت پر ذرہ برابر بھی حرف نہیں آنے دے سکتے ہیں۔ میں نے ابھی تک جو تقریریں سنی ہیں اس میں تمام چیزیں کامل ہیں، ایک نقطہ باقی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کا یہ عظیم اجتماع اس بات کو واضح کر دے کہ ہم ناموس رسالت بل میں 1 ملی میٹر
اگر آپ سب میرے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں تو بہت بلند آواز میں کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بس عزیزان گرامی، بزرگان موجود ہیں، وہ پیغام دیں گے۔ یاد رکھیے گا پاکستان بنایا تھا، اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے قبیلے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے بات کرنے آیا ہوں کہ آج اگر قائد اعظم زندہ ہوتے کیا تمہیں یہ حرکت کرنے دیتے؟ یہ تم نے جرأت دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ امت مسلمہ اگر کھڑی ہو جائے تو امریکہ اور اسرائیل کو اس طرح نابود کر لے گی کہ تاریخ میں اس کے نشان نہیں ملیں گے۔ بس اتنا یاد رکھیے گا کہ سیرت رسول اکرم کو ہاتھ سے مت چھوڑیے گا، اور حضور اکرم نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلم بلسانہ و یدہ، کسی کے مال کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچائیے، اپنی بات کو بھرپور طریقے سے انجام دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھرپور تکبیر کا نعرہ ہونا چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ڈھیلے ہو گئے، پرچم نبوی جھوما کر، ایم ایم اے کے جھنڈے جھوما کر ایک تکبیر کا نعرہ ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سیکریٹری جنرل سابق ڈپٹی چیئرمین سینیٹ حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو کہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالغفور حیدری۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیز دوستو، وقت چونکہ بالکل اجازت نہیں دے رہا، صرف یہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں کو امریکہ، یورپ، اسرائیل ان سب نے مل کر صرف 4 مقاصد کے حصول کے لیے ہم پر مسلط کیا ہے۔ پہلا کام جو لینا ہے اس حکومت سے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا۔ کیا آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے؟ دوسرا کام جو انہوں نے لینا ہے آئینی طور پر، دستوری طور پر اس حکمرانوں سے، وہ قادیانی کو سہولت پہنچانے کا۔ کیا قادیانی کو آپ سہولت پہنچانے دیں گے؟ تیسرا کام اس حکومت کو IMF کی طرف بھیجنا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر میری حکومت آئی اور میں IMF کی طرف گیا تو اس سے پہلے میں خودکشی کروں گا۔ کہا تھا کہ نہیں؟ اب میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم انتظار میں ہیں، کیونکہ IMF جانے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے۔ اب ہم اس تقریب کے اہتمام کے منتظر ہیں جس تقریب میں عمران خان نے خودکشی کرنا ہے۔ پھر چوتھی بات، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سی پیک جو چینل جو اسے ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے اس کو خراب کرنے کا، تو انشاءاللہ یہ پوری قوم، یہ ملین مارچ، یہ ہم عمران خان کو نہیں کرنے دیں گے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے انصاف کا قدر کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے انصاف کا قدر کیا ہے، لہٰذا اس فیصلے کو پوری قوم اور ہم نہیں مانتے کہ نہیں؟ اور میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما محترم ڈاکٹر مراد اللہ صدیقی صاحب کو دعائیں اور انتہائی مختصر گفتگو آپ کو سنائیں۔ ایسا دکھا جائے میں گھما رہا ہوں۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میرے انتہائی محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب
کہ پوری ملت اسلامیہ ایک ہے اور انشاءاللہ متحدہ مجلس عمل اگر پاکستان میں توحید رسالت ہوئی تو انشاءاللہ اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھنے والے محفوظ نہیں رہیں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور اب میں گزارش کروں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما محترم پروفیسر ساجد میر صاحب سے کہ وہ آئیں اور مختصر خطاب کریں۔ آپ لوگ جو ہے ہمارے مرکزی قائد مرکزی رہنما صدر متحدہ مجلس عمل مولانا محترم فضل الرحمان صاحب کو سننے کے منتظر ہیں۔ نعرہ تکبیر، قائدین متحدہ مجلس عمل دوبارہ زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب صدر متحدہ مجلس عمل پاکستان، معزز علماء کرام، قائدین کرام، قائدین نظام، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج کا یہ عظیم اجتماع پاکستان کے حکمرانوں کو اور دنیا کے ٹھیکیداروں کو، وہ ٹھیکیدار جو ان حکمرانوں کو، اس حکمران کو، اس وزیر اعظم کو لے کر آئے ہیں، ان سب کو بتانے کے لیے آج کا یہ اجتماع، یہ عظیم اجتماع انسانوں کا، مسلمانوں کا یہ منعقد کیا گیا ہے، ان کو بتانے کے لیے کہ مسلمان مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، آپس میں بعض باتوں پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک ناموس رسالت کا تعلق ہے، ہر مسلمان اس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ حضرات، یہ جو فیصلہ آسیہ ملعونہ کی رہائی کا ہوا ہے، اس میں عدالت نے کہا کہ جی گواہوں کی گواہی میں تضاد ہے اور اناد کی وجہ سے گواہوں نے، جن گواہوں نے گواہی دی ہے اس کے خلاف وہ اناد کی وجہ سے دی ہے۔ بھائی اناد کون سا ہے؟ تو پہلے سے ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی، اس ملعونہ سے ان کی جو بحث ہوئی مسلمان عورتوں کی، اس کیس کے گواہوں کی جو بحث ہوئی وہ اسی موضوع پر تھی۔ وہ ان کے ہاتھ، اس کا ہاتھ کا پانی پینے کا مسئلہ شروع ہوا اور اس ملعونہ نے پیغمبر اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد زبانی کی۔ اس کے علاوہ تو کوئی اناد نہیں تھا ان میں، تو یہ بات بنائی گئی ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہزاروں کیس، شاید 8,000 کے قریب کیس ہوئے آج تک توہین رسالت کے، لیکن کسی ایک کیس میں بھی کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ جس کا جرم واضح تھا اس کو بھی سزا نہیں دی گئی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکمران آج کے بھی اور اس سے پہلے وہ ڈرتے تھے اور ڈرتے ہیں، آج یہ سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ یہ جو زیادہ جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ IMF سے لے کر امریکہ تک، اور امریکہ سے لے کر برطانیہ تک، یورپ تک، یہ ان سے ڈرنے والے ہیں اور ان کے ڈر کی وجہ سے یہ توہین رسالت کے جرم ثابت بھی ہو جائے تو اس کو پھانسی دینے کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنی غیرت کا یہ مظاہرہ جاری نہیں رکھیں گے اور اس کے لیے کسی طرح میدان میں آتے نہیں رہیں گے، تسلسل کے ساتھ آنا پڑے گا، مسلسل آنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر ان کو یہ جرأت ہوگی، پھر یہ کہہ سکیں گے جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا گروہ ہے، اور یہ چھوٹا گروہ ہے جس نے آج یہ اتنا بڑا اجتماع اور پھر یہ کہتے ہیں پاکستان میں، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان میں ہر کارڈ مذہبی کارڈ ہے، اور اگر تمہارا بھی مذہبی کارڈ گم ہو جائے تو تمہاری کوئی شناخت باقی نہیں رہے گی، کوئی تمہیں پوچھے گا بھی نہیں۔
हर मुसलमान जहाँ का मजहबी कार्ड है और उसके पास मजहबी कार्ड है, ऐसे कैसे कहते हो मजहबी कार्ड में इस्तेमाल नहीं कर देंगे, और ये कार्ड कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये ईमान की बात है, ये मुसलमान के ईमान की बात है, मुसलमान के हुक्म रसूल की बात है, जिसकी बिना पर ये इज्तिमात हो रहे हैं। ये एहतजाज एक गलत फैसले पे, एक इंतहाई नावा फैसले पे जो एहतजाज हो रहा है, ये मुसलमान का ईमान बोल रहा है, कि मुसलमान का यकीन बोल रहा है, मुसलमान के हुक्म रसूल बोल रही है, कोई मजहबी कार्ड काम नहीं कर रहा है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमें इस तरह के इज्तिमा, इस तरह के मुजाहरे, इस तरह का इजहार जज्बात उसमें तसल्सल लाना चाहिए, और इंशाअल्लाह जैसा कि मजलिस अमल फैसला कर चुकी है, इसके बाद इंशाअल्लाह लाहौर में इज्तिमा मुनक़िद होगा, मज़ीद इज्तिमा मुनक़िद होंगे, और हम इन हुक्मरानों पर और इनके लाने वालों पर ये साबित करके इंशाअल्लाह रहेंगे कि मुसलमान कट सकता है, मर सकता है, नामूस रिसालत में कोई समझौता नहीं कर सकता।